انسان کے دل میں، جو انسان کے دل کو جیت لے، ہر کسی انسان کے دل کو جیت لے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، اور سب سے اخیر میں آپ تشریف لائے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میں نبی تھا۔ یہی واقعہ تقریب فہم کے لیے میں عرض کر دوں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ حدیث پاک محدثین نے اختیار کر کے روایت کی ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے عمر کے تعلق سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آپ تک جتنے بھی نبی آئے میں نے سب کو دیکھا ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل آپ سے زیادہ میری عمر ہے، فرماتے ہیں آپ سے زیادہ میری عمر۔ حضرت جبریل اپنی عمر کی زیادتی کے لیے جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں عرش اعظم پر ایک ستارہ دیکھتا تھا، اور وہ ستارہ چمکتا تھا اور ایک بار غروب ہو جاتا تھا تو 72,000 سال کے بعد دکھائی پڑتا تھا، اور ہم نے اس کو 73,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ تھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محدثین نے حدیث پاک کو اخذ کیا، بیان کیا، ارشاد فرماتے ہیں قسم ربی انا ذالک الکوكب، کہتے ہیں میرے رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں وہی ستارہ ہوں جس کو تم دیکھا کیسے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک پوائنٹ اور ہے جو میں آپ سے عرض کر دوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو، وہ چمکتا تھا 72,000 سال کے بعد، جب وہ غروب ہوتا تو پھر دوبارہ کب چمکتا تھا؟ 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا، پھر کہاں چلا جاتا؟ سوال ہے جبریل تم نے دیکھا 73,000 سال، 73,000 سال تک 73,000 مرتبہ تم نے دیکھا، لیکن ایک بار وہ ستارہ غروب ہوتا تو جاتا کہاں تھا؟ پھر تمہیں دکھائی کیوں نہیں پڑتا؟ محدثین نے اس حدیث کے تعلق سے شرح لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم نورانیت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں ہوتے تو جبریل کو دکھائی پڑتے تھے، اور جب حالت سجدہ میں جاتے تو وہ کسی کو دکھائی نہیں پڑتے تھے۔ اس لیے جبریل امین نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ جو ہمیں دکھائی پڑتا تھا وہ غروب ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نبی پاک کا نور تھا جو اللہ کے سجدے میں جو ہے کہ مو ہو جاتا تھا، اس وقت وہ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، ایسا کمال کسی نبی میں نہیں۔ آپ نے اس دنیا میں امن و امان کا پیغام دیا، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا طریقہ بتایا، چھوٹے بڑے کی تمیز بتائی، نیچ اونچ کے معاملات کو ختم کیا، ظلم کو آپ نے اس دنیا سے مٹایا، غریبوں کو آپ سہارا بن کے تشریف لائے، یتیموں کو، مسکینوں کے، بیواؤں کے، محتاجوں کے، پریشان حالوں کے آپ سہارا بنے۔ آپ نے گری ہوئی قوم جو دنیا میں جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سہارا دیا، اس کو کھڑا کیا، اس پر شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا، اس کا خیال رکھنے کا، اس کی تکلیف اور آرام میں کام آنے کا آپ نے سبق دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، قرآن نے یہی کہا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے خود ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ یہ دنیا جو بنی ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے کون بنایا گیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں قال یا جابر، اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ یہ حدیث نوری کے نام پہ مشہور ہے اور اس کی بڑی شاندار تفسیر موجود ہے۔ میری اتنی دیر تک گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، میں صرف آپ کو یہ ثابت کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں آپ تشریف لائے۔ اب ایک سوال ہے، جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے، جو لوگ حدیث نہیں سمجھتے، جو لوگ بزرگان دین کی باتوں کو نہیں سمجھتے، جن کے اندر یہ عربی فارسی کی تعلیم نہیں ہے، وہ کیسے تسلیم کریں اس بات کو کہ ہمارے نبی سب سے پہلے پیدا کیے گئے؟ وہ تو سوال کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے نبی پیدا کیے گئے تو کیوں پیدا کیے گئے؟ کوئی تھا نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، آپ کہہ رہے سب سے پہلے تو زمین سے بھی پہلے، آسمان سے بھی پہلے ہے نا؟ ساری کائنات سے پہلے زمین ہے نہیں، آسمان ہے نہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی پیدا کیے گئے، ان کا نور بنایا گیا۔ سب سے پہلے کیوں پیدا کیے گئے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے نبی کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کا احسان پوری دنیا پر ہے، لیکن دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ دے کہ جس نے محمد رسول اللہ پر احسان کیا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں۔ 18,000 مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم نے نبی محمد رسول اللہ پہ احسان کیا، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نبی کا احسان ہے اور سب پہ، چھوٹی بڑی مخلوق لیجیے، ہر چیز پہ احسان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ آج یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل نکلی ہے۔ آج یہ دنیا ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہی ہے، آج وحشت پھیلایا جا رہا ہے، معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، حالات بگاڑے جا رہے ہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو اس دنیا سے ختم کیا ہے۔ حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں، ایک جانور بھی اگر آپ کے یہاں ہے تو اس کی بھوک کا خیال آپ کو رکھنا ہے، اس کی پیاس کا خیال آپ کو رکھنا ہے، اس کی ضرورت کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک اونٹ آیا، اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا یہ جو مالک ہے یہ مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں دیتا اور ہم سے
ہماری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہت ڈانٹا اور ارشاد فرمایا نہیں یہ ظلم ہے، فرمایا ظلم ہے، اگر تم نے اس اونٹ کو پالا ہے تو اس کی بھوک کا بھی خیال رکھنا ہوگا، پیاس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اس سے ضرورت سے زیادہ کام تم نہیں لو گے، اس سے طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں لا دو گے، نہیں تو یہ ظلم ہوگا۔ اور اگر تمہاری وجہ سے تم نے اس کو باندھ رکھا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی جانور کو کسی نے باندھ رکھا تھا، وہ بھوکا پیاسا مر گیا، انتقال ہوا اس آدمی کا، وہ جہنم میں گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے جہنم ہوگا، اللہ نے مجھے جہنم کی تپتے ہوئے آگ میں ڈال دیا۔ پوچھا گیا کیوں، کیا ایسا تو نے غلط کیا ایسا کیا تھا دنیا میں جو اللہ نے تجھے جہنم کا عذاب دیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پاس ایک جانور تھا، میں نے اس کو باندھ رکھا تھا، میں نے اس کے بھوک اور پیاس کا خیال نہیں کیا، اور خیال نہ کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس کے مر جانے کی وجہ سے اسی کے عذاب میں اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ حضور کی شریعت ہے، جہاں انسان کی عزت تو عزت ہے، جانور کی عزت بھی محفوظ کی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، جہاں انسان کا خیال تو رکھا ہی جاتا ہے لیکن جانور کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ایک بے جان جانور کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کا پیغام ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے، کیوں ایسا ہوا؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ بات آپ کی سمجھ کے مطابق ہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ غوثیہ عربی کالج، یہ مسجد نوری شریف جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سربراہ اعلیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مثال کے طور پر وہ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کو مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اب آپ بہت خوشی میں ہوئے، آپ بہت مگن ہوئے، تو آپ نے اس خوشی میں چاہا کہ لاؤ میں ان کو اپنی طرف سے کوئی تحفہ پیش کروں، ہوتا ہے ایسا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ربیع شریف آیا ہے، آپ خوشی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نعت پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہے نا، یہ خوشی میں آپ تحفہ پیش کر رہے ہیں جو آپ سے ہو پا رہا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے سوچا کہ لاؤ میں ان کو کوئی تحفہ پیش کروں، اب اس نے لا کر ایک ننھا سا گلاب کا پودا آپ کو دے دیا، حضور آپ جا رہے ہیں، اس خوشی میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا گلاب کا پودا ہے۔ حضرت کو گلاب بڑا پسند تھا، حضرت نے کہا کہ اس کو لگا ہوا پارک میں، وہ پارک میں لگا دیا، چلے گئے، سفر کر کے 6 مہینے کے بعد واپس لوٹے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگ خیریت کے لیے آنے لگے، زیارت کے لیے گھر آنے لگے۔ اس معاملے میں خیال نہیں ہوا، کچھ دن کے بعد خیال میں آئی بات کہ وہ گلاب کا جو پودا ہمیں کسی نے دیا تھا وہ سوکھ بھی گیا یا لگا ہے، چلو ذرا دیکھ لیں۔ آئے، دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑا خوبصورت پھول اس میں پھولا ہوا، سبحان اللہ، بہت دل خوش ہو گیا، بہت دل خوش ہو گیا کہ ہم کو کسی نے تحفہ دیا تھا، ایک گلاب کا پھول پھولا ہوا تھا، اس کی خوشبو ملی، بہت خوش ہوئے، بہت تعریف کی، بڑا اچھا، بڑا خوبصورت پھول ہے، تعریف کیا، بہت خوبصورت پھول ہے، جس نے بھی تحفہ دیا تھا اچھا دیا تھا، یہ بڑا خوبصورت پھول ہے، ہم تو گئے تھے تو ایک ننھا سا پودا تھا، اب آئے ہیں تو ایک اچھا خوبصورت گلدستہ کی شکل میں ہو گیا، اس میں تو بڑا خوبصورت پھول دکھ رہا ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی۔ انہوں نے تعریف کیا، ایک پھول کی تعریف انہوں نے کی، ٹھیک ہے،
جیسے پھول کی تعریف کی، دینے والا سامنے آیا، حضور خالی پھول ہی کی تعریف کریں گے؟ میں نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، اسے شاباشی دی، ہاں ٹھیک کیا تم نے، اچھا کیا تھا۔ اس کو جیسے شاباشی دی، ہوا نے دامن تھام لیا، حضور یہ پھول پھولا تو ہے لیکن میں نے اسے جھولا جھلایا ہے تب یہ پھولا ہے۔ ہوا کی تعریف کرنے لگے، جیسے ہوا کی تعریف کرنے لگے دھوپ نے دامن کو تھاما، حضور ہم نے اس کو اپنی حرارت اپنی گرمی دی ہے تب اس کے اندر یہ رنگ پیدا ہوا۔ دھوپ کی تعریف کرنے لگے، جیسے دھوپ کی تعریف کرنے لگے شبنم نے دامن کو تھاما، حضور آپ دھوپ کی تعریف کر رہے ہیں؟ ارے اس پھول کے پھلانے میں جب دھوپ نے اسے جلایا تھا تو میں نے اسے پانی سے سینچا تھا، تب یہ جا کے اتنا خوبصورت پھول بنا۔ جیسے شبنم کی تعریف کرنے لگے زمین نے آواز دی، حضور یہ شبنم کیا کرتا، یہ دھوپ کیا کرتا، یہ ہوا کے جھونکے سے جھولا کہاں سے جھولاتے؟ جب تک میں اپنے چھاتی میں رکھ کر اس کو میں جو ہے کہ طاقت نہیں دیتی تب تک یہ جوان کہاں سے ہوتا؟ اس کو تو جوان میں نے کی۔ زمین کی تعریف کرنے لگے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ننھا سا پھول کا پودا لگایا گیا زمین پر، زمین کا احسان اس پر، آسمان کا احسان اس پر، شبنم کا احسان اس پر، دھوپ کا احسان اس پر، ہوا کا احسان اس پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے والے کا احسان اس پر، بیٹھانے والے کا احسان اس پر۔ اتنے لوگوں کے احسان کو لینے کے بعد اس سے خوشبو نظر آئی، اس سے خوشبو ملی ہے، ایک ننھا سا پودا ہے اور اس پر اتنے لوگوں کا احسان ہے۔ دھوپ اگر اپنا دھوپ نہ دے تو سوکھ جاتا، چاندنی اپنی شبنم نہ دیتی تو سوکھ جاتا، ہوا اگر جھولے نہ جھلاتا تو سوکھ جاتا، زمین اسے حرکت نہ دیتی اپنی طاقت نہ دیتی تو سوکھ جاتا، آپ اسے پانی سے نہ سیراب کرتے تو سوکھ جاتا۔ ایک ننھا سا پودا کتنے احسان کے نیچے دبا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بس سنو آپ میری بات کہ ہمارے نبی حضور سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب حضرت آدم آئیں گے تو ان کا احسان، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کا احسان، بات سمجھ رہے ہو نا؟ جتنے نبی آئیں گے 18,000 مخلوقات پیدا ہوں گی تو کس کا احسان؟ نبی کا احسان، نبی کا ان سے احسان ہے۔ کیسے؟ جیسے اس ایک گلاب کے پودے پر شبنم کا